السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ خلیج فارس کے دو بڑے ممالک ایران اور سعودی عربیہ نہ صرف اپنے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے اہم ہیں، بلکہ ان کی طاقتور فوجی قوت، وسیع معیشت اور جغرافیائی خصوصیات بھی ان کی بین الاقوامی سیاست میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ان دونوں ممالک کا ایک تفصیلی موازنہ کریں گے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ معیشت، فوجی طاقت، جغرافیائی حکمت عملی اور آبادی کے حوالے سے کون سا ملک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ سب سے پہلے ہم جغرافیائی طاقت کا جائزہ لیتے ہیں۔ جغرافیہ ایک ملک کی طاقت کو بہت حد تک متاثر کرتا ہے، کیونکہ یہ قدرتی وسائل اور اسٹریٹجک اہمیت کا تعین کرتا ہے۔ ایران کا رقبہ 1.65 ملین مربع کلومیٹر ہے، جو اسے مشرق وسطیٰ کا دوسرا بڑا ملک بنا دیتا ہے۔ ایران کا جغرافیہ پہاڑی اور میدانوں کا امتزاج ہے، جس میں زیگرس اور البرز کے پہاڑ شامل ہیں۔ ایران کی جغرافیائی اہمیت اس کی سرحدوں کے ذریعے محسوس کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے شمال میں آذربائیجان اور ترکی، مشرق میں افغانستان اور پاکستان اور جنوب میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی سرحدیں ایسے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے جو توانائی کے وسائل سے مالا مال ہے، جیسے کہ خلیج فارس میں تیل کے ذخائر۔ یہ ایران کو عالمی توانائی مارکیٹ میں اہم کھلاڑی بنا دیتا ہے۔ دوستو، دوسری طرف سعودی عرب کا رقبہ 2.15 ملین مربع کلومیٹر ہے، جو اسے خلیج فارس کا سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ سعودی عرب کا بیشتر حصہ صحرا ہے، لیکن اس کا ساحلی رقبہ بحر احمر اور خلیج فارس دونوں سے متصل ہے۔ اس کا جغرافیائی محل وقوع اسے عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے اہم بناتا ہے، خاص طور پر تیل کی منتقلی کے لیے۔ سعودی عرب کا تیل کی دولت سے بھرپور ذخیرہ اور دنیا کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں اس کا شمار اس کی جغرافیائی طاقت کو مزید تقویت دیتا ہے۔ اگر ہم جغرافیہ کے حوالے سے موازنہ کریں تو سعودی عرب کا رقبہ زیادہ ہے، مگر ایران کی جغرافیائی حکمت عملی اور قدرتی وسائل اسے عالمی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ اب ہم دونوں ممالک کی معیشت کا موازنہ کرتے ہیں۔ معیشت ایک ملک کی مجموعی طاقت اور اس کے عالمی تعلقات میں اثر ڈالنے کا ایک اہم عنصر ہے۔ ایران کی معیشت تیل، گیس اور دیگر قدرتی وسائل پر انحصار کرتی ہے۔ ایران دنیا کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے اور اس کے پاس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے۔ تاہم ایران کی معیشت پر عالمی پابندیاں بھی عائد ہیں، جو اس کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ان پابندیوں کے باوجود ایران نے اپنی معیشت کی ترقی کے لیے دیگر شعبوں جیسے کہ زراعت، صنعت، ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ ایران کی معیشت کو اندرونی مسائل جیسے کہ بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن بھی متاثر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران عالمی سطح پر اپنے تجارتی تعلقات کو بڑھانے میں کامیاب رہا ہے۔ دوستو، دوسری طرف سعودی عرب کی معیشت بھی تیل کی صنعت پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ سعودی عرب دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمد کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہے اور اس کا تیل کی برآمدات سے حاصل ہونے والا منافع ملک کی معیشت کا ستون ہے۔ سعودی عرب نے ویژن 2030 کے تحت تیل سے ہٹ کر دیگر شعبوں میں جیسے کہ سیاحت، تفریح، ٹیکنالوجی میں بھی سرمایہ کاری بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ سعودی عرب نے معیشت کو متنوع بنانے کی کوشش کی ہے اور اس کی اقتصادی ترقی میں تیز رفتار تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سعودی عرب کی معیشت نسبتاً مستحکم اور ترقی پذیر ہے، خاص طور پر تیل کی قیمتوں کے حوالے سے عالمی مارکیٹ میں استحکام کی بدولت۔ دونوں کی معیشت کا موازنہ کریں تو دوستو، ایران کی معیشت عالمی پابندیوں کے باوجود تیل اور گیس کی ذخائر کی بدولت مستحکم ہے، مگر سعودی عرب کی معیشت کی مضبوطی تیل کی برآمدات اور اس کے ترقیاتی منصوبوں کی بدولت ہے۔ دوستو، دفاعی طاقت کا تجزیہ کسی بھی ملک کی سلامتی کی پالیسی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ایران اور سعودی عرب دونوں اہم علاقائی طاقتیں ہیں اور ان کی دفاعی صلاحیتوں کا تقابل علاقے کی جغرافیائی سیاست، اقتصادی حالات اور عالمی سطح پر ان کے اثرات کی وضاحت کرتا ہے۔
یہ دونوں ممالک نہ صرف خلیج فارس میں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں ایک دوسرے کے حریف سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی دفاعی حکمت عملی اور فوجی صلاحیتیں ان کے عالمی طاقت میں اضافے کے لیے بہت اہم ہیں۔ ایران کی فوجی طاقت، اس کے وسیع دفاعی بجٹ، جدید اسلحہ اور مقامی طور پر تیار کی جانے والی فوجی ٹیکنالوجیز پر مبنی ہے۔ ایران کا دفاعی بجٹ تقریباً 22 بلین امریکی ڈالر ہے، جو اسے دنیا کے بڑے دفاعی بجٹ رکھنے والے ممالک میں شامل کرتا ہے۔ اگرچہ یہ رقم سعودی عرب کے دفاعی بجٹ سے کم ہے، لیکن ایران کی فوجی صلاحیت، اس کی حکمت عملی، مقامی دفاعی منصوبوں اور اس کے تجربہ کار فوجیوں کی بدولت زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ ایران کی دفاعی حکمت عملی میں ایک اہم پہلو مقامی دفاعی انڈسٹری ہے، جس میں اس نے اپنے اسلحے، میزائل سسٹم اور جنگی طیاروں کی تیاری کے لیے بڑی پیش رفت کی ہے۔ ایران کی فوج میں زمینی فوج، فضائیہ، بحریہ اور خصوصی فورس شامل ہے۔ ایرانی فوج کا بڑا حصہ قدس فورس پر مبنی ہے، جو غیر ملکی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ ایران کی زمینی فوج دنیا کی بڑی فوجوں میں سے ایک ہے۔ اس میں تقریباً 5,20,000 اہلکار شامل ہیں اور اس کے پاس تقریباً 2,000 ٹینک، 10,000 بختربند گاڑیاں اور 6,000 توپیں ہیں۔ ایران نے اپنی دفاعی بجٹ کا ایک حصہ جدید ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کی تیاری میں بھی لگایا ہے۔ دوستو، ایران کی فضائیہ میں تقریباً 30,000 اہلکار ہیں اور اس کے پاس تقریباً 500 سے زیادہ جنگی طیارے ہیں۔ ایران کی جنگی طیارے زیادہ تر امریکی ساخت کے ہیں، لیکن ایران نے اپنے طیارے کی مرمت اور ان کے لیے جدید ساز و سامان تیار کرنے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے خود بھی مختلف قسم کے ڈرون تیار کیے ہیں، جو نہ صرف فضائی نگرانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلکہ ان سے فضائی حملے بھی کیے جاتے ہیں۔ بحریہ کی بات کی جائے تو ایران کی بحریہ خلیج فارس اور اپنائے ہرمز میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے پاس تقریباً 30 سے زائد جنگی جہاز ہیں، جن میں چھوٹے تیز رفتار جنگی جہاز اور ابدوزیں بھی شامل ہیں۔ ایران کی بحریہ نے مقامی طور پر جدید ابدوزیں تیار کی ہیں، جو اس کی دفاعی طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایران کا میزائل پروگرام ایک اہم قوت ہے۔ اس نے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تیار کیے۔ ایران کا میزائل سسٹم شہاب اور قیام میزائلوں کی شکل میں موجود ہے، جو اس کے دفاعی پروگرام کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایران کے پاس تقریباً 10,000 سے زائد بیلسٹک میزائل ہیں۔ دوستو، دوسری طرف سعودی عرب کا دفاعی بجٹ دنیا کے سب سے بڑے دفاعی بجٹ میں سے ایک ہے، جو تقریباً 61 بلین امریکی ڈالر تک پہنچتا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے دفاعی بجٹ کا ایک بڑا حصہ جدید اسلحہ خریدنے اور عالمی سطح پر جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنے پر خرچ کیا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے دفاعی پروگرام کی بنیاد غیر ملکی اسلحہ خریداری پر رکھی ہے، خاص طور پر امریکہ اور یورپی اسلحہ ساز کمپنیوں سے۔ سعودی عرب کی زمینی فوج میں تقریباً 2,40,000 اہلکار ہیں اور اس کے پاس تقریباً 1,100 ٹینک، 4,000 بختربند گاڑیاں اور 1,200 توپیں موجود ہیں۔ سعودی عرب نے اپنے فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے جدید امریکی ٹینک اور بختربند گاڑیاں بھی خریدی ہیں۔ سعودی عرب کی فضائیہ دنیا کی جدید ترین فضائیہ میں شامل ہے۔ اس میں تقریباً 20,000 اہلکار ہیں اور 300 سے زائد جنگی طیارے ہیں۔ سعودی عرب نے امریکی ساخت کے F-15 اور F-16 طیاروں کی خریداری بھی کی ہے، جن کی مدد سے یہ اپنے فضائی دفاع کو مستحکم کرتا ہے۔ سعودی عرب کی بحریہ میں 200 سے زیادہ جنگی جہاز ہیں، جن میں جنگی جہاز اور ابدوزیں شامل ہیں۔ سعودی عرب نے اپنے بحری بیڑے کو مزید طاقتور بنانے کے لیے امریکی جنگی جہاز اور جدید ابدوزیں بھی خریدی ہیں۔ سعودی عرب کا میزائل پروگرام ایران کے میزائل پروگرام کے مقابلے میں کم ترقی یافتہ ہے، لیکن سعودی عرب نے جدید فضائی دفاعی سسٹم جیسے کہ پیٹریاٹ اور تھات کی خریداری کی ہے، تاکہ وہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کر سکیں۔ سعودی عرب کا اسلحہ ذخیرہ ایرانی میزائلوں کے جواب میں ایک اہم دفاعی حکمت عملی ہے۔ دوستو، اگر ایران اور سعودی عرب کی دفاعی طاقتوں کا موازنہ کیا جائے تو ایران کی قوت زیادہ مقامی ہے، جبکہ سعودی عرب نے اپنے دفاعی نظام کو زیادہ تر غیر ملکی اسلحہ اور فوجی ٹیکنالوجی پر استوار کیا ہے۔ ایران کے پاس اپنے دفاعی پروگرام کے لیے مقامی وسائل ہے اور وہ زیادہ تر اپنی فوجی صلاحیتوں کو مقامی طور پر تیار کرتا ہے، جبکہ سعودی عرب نے عالمی سطح پر اسلحہ خریدنے اور جدید فوجی ٹیکنالوجیز حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔
اب ہم آبادی کے حوالے سے دونوں ممالک کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایران کی آبادی تقریباً 90 ملین ہے اور یہ ایک جمہوری ملک ہونے کے باوجود اس کے عوام میں مختلف قومیتوں اور مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ ایران میں شیعہ مسلمان اکثریت میں ہیں اور اس کی نسلی ساخت میں فارس، کرد، عرب اور ازری شامل ہیں، جبکہ دوسری طرف دوستو سعودی عرب کی آبادی تقریباً 35 ملین ہے۔ سعودی عرب کی آبادی بھی نسلی طور پر مختلف ہے، لیکن اکثریت سنی مسلمان ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے جو ملک کی معیشت اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دونوں کی آبادی کا موازنہ کرے تو دوستو ایران کی بڑی اور متنوع آبادی اسے داخلی سطح پر ایک مضبوط ملک بنا دیتی ہے، جبکہ سعودی عرب کی چھوٹی آبادی اس کی قومی ترقی کے لیے مختلف چیلنجز پیش کرتی ہے، تاہم اس کی معیشت کے فروغ میں غیر ملکی کارکن اہم ہیں۔ تو دوستو نتیجہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی دفاعی طاقت دونوں ممالک کی جغرافیائی، سیاسی اور اقتصادی حقیقتوں پر مبنی ہے۔ ایران کی فوجی حکمت عملی اپنے وسائل پر انحصار کرتی ہے، جبکہ سعودی عرب نے عالمی سطح پر اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے دفاعی اخراجات کیے ہیں۔ دونوں ممالک کی دفاعی طاقت میں واضح فرق ہے، لیکن دونوں ہی اپنے اپنے طریقے سے خطے میں طاقت حاصل کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس تفصیلی موازنے سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ایران اور سعودی عرب دونوں اپنے جغرافیائی محل وقوع، معیشت، فوجی طاقت اور آبادی کے لحاظ سے طاقتور ہیں، مگر ہر ملک کی طاقت اپنے منفرد پہلوؤں سے نکل کر عالمی سطح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان دونوں ممالک کا موازنہ کرنا ایک پیچیدہ عمل ہے کیونکہ دونوں کی طاقت مختلف شعبوں میں مختلف ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ برائے مہربانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔